وہ اللہ کے نبی کا فوٹو لگا کر زمین میں چپکا کر اس پہ گزر رہے ہیں. آج ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روند رہے ہیں. ہم غیروں پہ کہہ رہے ہیں. کیا ہوا فرانس کے اندر؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے. ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے نبی کی نعوذ باللہ کارٹون اور تصویریں بنائی جا رہی ہیں. اور ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے ہمارا سینہ کانپ جانا چاہیے، ہمارا کلیجہ منہ کو آ جانا چاہیے. کوئی میرے نبی کے بارے میں ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کسی کی اتنی مجال کہ میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کر دے، ایسا کام کر دے؟ ایک مسلمان کی روح کانپ جانا چاہیے اگر کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کرے. لیکن ہم اور آپ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. معاف کیجیے گا، چلے وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، وہ میرے نبی کو جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے اللہ کے نبی کے اوپر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں. ہم نے نبی اکرم کی زندگی کو پڑھا ہے، بتایا جاتا ہے، سنتے ہیں. لیکن ہم بھی اگر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے تو یہ بھی نبی کی گستاخی ہے، یہ بھی نبی کی بے عزتی ہے. وہ اللہ کے نبی کا فوٹو لگا کر زمین میں چپکا کر اس پہ گزر رہے ہیں. آج ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روند رہے ہیں. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیا جنازہ نکال رہے ہیں. معاف کیجئے، اگر وہ گستاخ رسول ہے تو ہم اور آپ بھی گستاخ رسول ہیں. اگر وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں تو ہم اور آپ بھی نبی کی توہین کر رہے ہیں. اگر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اور ان میں کوئی فرق نہیں. ہم اور زیادہ بڑے مجرم ہیں. کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں نبی کو اور ہم نبی کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں تو ہم اور آپ اور بڑے مجرم ہیں. یاد کریے کعب بن اشرف کے قتل کو. یہ کون؟ ایک یہودی ہے. حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور تھوڑی غلط باتیں کرنے لگے کیونکہ اس کو قتل کرنا تھا. کہتے ہیں کعب بن اشرف مجھے کچھ غلہ دو. یہ جو محمد ہے ہم سے غلہ مانگ رہا ہے، صدقہ مانگ رہا ہے، صدقہ مانگ رہا ہے. کعب ابن اشرف نے کہا میں نے تو تم کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس محمد کے چنگل میں نہ رہو، نعوذ باللہ. دیکھو اب تمہارا کیا حال ہے. بہرحال ٹھیک ہے میں تم کو صدقہ دے دوں. یہ لمبی چوڑی بات ہے. تو یہ دو صحابی تھے، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت ابو نائلہ، اور ایک صحابی اور رضی اللہ عنہم اجمعین. انہوں نے دوستی کر لی. رات میں کعب بن اشرف کو بلایا اس کے قلعے سے، چلو آؤ تھوڑا ٹہل کے آتے، سیر کر کے آتے. کعب ابن اشرف نکلا. حضرت ابو نائلہ کہتے ہیں اے کعب ابن اشرف، کیونکہ یہ اس کے رضائی بھائی تھے، اے کعب ابن اشرف تمہارے سر میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا میں ایک بار سونگ سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے سونگ. کہا بہت اچھی خوشبو ہے. کچھ اور آگے چلے. کہا کعب ابن اشرف ایک مرتبہ اور سونگنا چاہے تو میرا بہت من کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے سونگ. پھر کچھ دور آگے چلے. کہا ابو نائلہ نے اے کعب ابن اشرف بس ایک مرتبہ، میرے رضائی بھائی ایک مرتبہ اور سونگنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے سونگو. جیسے ہی اس نے اپنا سر آگے بڑھایا حضرت ابو نائلہ نے سر پکڑا اور جو صحابی تھے دو تین ان کی تلواریں اس پر گر پڑی، تلواروں سے رون دیا اور کچھ ہی لمحوں کے اندر دشمن رسول کو ٹھنڈا کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا. یہ وہ صحابہ تھے، اپنی جان کی فکر نہیں کیونکہ اس نے میرے نبی کی توہین کی. لیکن ہم اور آپ ایسی جگہ ہیں کہ ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں اپنے ہاتھ میں کچھ لے نہیں سکتے، ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس کو برا جانیں. ہم اور آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ دل میں اس کو برا جانیں. اور اگر نبی اکرم سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، سچا پیار ہے، تو ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کریں. ہم اور آپ نماز کا خیال کریں، وہ نماز کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے اور آپ کہتے جا رہے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا. اگر ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت ہے تو ہم اور آپ اپنے گھروں کو اس گھر کی طرح بنائیں جس طریقے کا گھر بنانے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہم اور آپ اپنے لباس کو ویسا بنائیں جیسا لباس امام کائنات کا تھا. ہمارے چہرے ویسے ہونے چاہیے جیسے چہرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آخری بات اور سن لے محبت کے تعلق سے. حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسا پیار، ذرا ہمیں بتائیں. حضرت علی کا جواب سن. حضرت علی فرماتے ہیں کان واللہ احب
من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد على الضب. حضرت علی فرماتے ہیں ہماری محبت پیارے نبی کے ساتھ تو ایسی تھی، ہماری محبت پیارے نبی کے ساتھ تو ایسی تھی کہ ہم اپنے مال سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. ہماری محبت نبی کے ساتھ ایسی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت تھی. ہماری محبت، ہمارا پیار امام کائنات کے ساتھ ایسا تھا کہ ہمیں اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت تھی. اور اخیر میں ایک بہت پیارا جملہ حضرت علی نے کہا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الضَّمِّ. سخت گرمی ہو اور گرمی کے موسم میں آپ کو سخت پیاس لگ رہی ہو اور جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں سخت گرمی میں، سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت تھی. قربان جائے حضرت علی کے اس آخری جملے پر. میں رات میں پڑھ کے حیران ہوں کیا بڑی بات حضرت علی نے کہی. گرمی، سخت گرمی میں جو سخت پیاس ہوتی ہے، اس وقت جو ہمیں اور آپ کو ٹھنڈے پانی، آپ بتائیں ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر میں وہ فریز رکھے، گرمی میں ٹھنڈا پانی پیے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے فریز نہیں ہے تو کم سے کم ایک گھڑا مٹی کا رکھ لے تاکہ اس میں پانی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. حضرت علی کہتے ہیں جو سخت گرمی میں، سخت پیاس میں جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا، ہمیں اللہ کے نبی سے اس سے بھی زیادہ محبت تھی. میرے پیارے ساتھیوں، محبت کا مطلب یہ ہے جس کام کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ کیا جائے، جس سے پیارے نبی نے روکا ہے اس سے رک جایا جائے. اور اس کے علاوہ محبت کا مطلب نہیں ہے اگر آپ کو نبی سے سچی محبت ہے اور آپ محبت کے دعوے کرنے میں اگر سچے ہیں تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیجئے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے، تب تو آپ پکے سچے مومن مسلمان ہیں، ورنہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین تو ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین آج ہمارے دل ایمان سے بالکل خالی ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. اللہ ایمان کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اے الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے الہ العالمین ہمارے گھر کی خواتین کو نیک اور صالحہ بنا دے. اے اللہ ہماری آنے والی نسلیں بہت خطروں کا شکار ہونے والی ہیں. اے اللہ تو ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، دائم رکھ. اے الہ العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو باج ہیں ان کو بچے عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اے اللہ تیرا دربار اتنا بڑا ہے کہ کوئی تیرے دربار سے خالی نہیں جاتا ہے. اے اللہ ہم سب میں جن کے کاروبار، بزنس بند ہو چکے ہیں یا مندی آ چکی ہے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے دے. الہ العالمین ہم سب کے کاروبار پہلے کی طرح روا دوا ہو جائیں. الہ العالمین ہمارے مال میں برکت دے، ہمیں اور آپ کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.